ہے، جس حال میں رکھے یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، جس حال میں رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ ہاں ہم اس سے بھلائی مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، پر ظرف ہمارا چھوٹا ہے، ہم مصیبت سہ نہیں سکتے، لیکن گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو۔ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا، ارادے کرتے ہیں نا۔ یہاں مانگنا عزت ہے، باقی ہر جگہ مانگنا ذلت ہی ذلت ہے۔ وہ چاہے تم صدر پاکستان سے مانگو، وزیر اعظم سے مانگو، کسی مالدار سے مانگو، کسی نیک سے مانگو، کسی بد سے مانگو، مانگنا ذلت ہی ہے۔ اور بھائی آخری گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی آفت آئی ہے۔ بھائی دیکھو یہ مسافے کا طریقہ نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں۔ کھانا کھا کے میں نے فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا ہوا تھا، اگر میں سعید انور ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے، اگر میں جنید جمشید ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے، تم صرف مالداروں کے فون سنتے ہو، غریبوں کے نہیں سنتے، میرے فرشتوں کو بھی نہیں خبر، میں تو کھانا کھا رہا ہوں، ہوں میں کوئی ٹیلی فون آپریٹر تو کو نہیں، میں ہر ویلے فون میرے ہاتھ چوے ہیں، ہر منٹ میں ایک کال مجھے آتی ہے، ہر منٹ میں ایک کال، کرنے والا تازہ دم، اور میں سن کے پریشان۔ کہتے مول صاحب ڈھنگ سے بولتا ہی نہیں، سیدھے منہ باتیں نہیں کرتا، کس آداب زندگی ہیں بھائی، ان کو سیکھو بھائی، ان کو فون کرنے والوں کو کیا پتا کہ اگلا کس حال میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حال بھیجا ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس کے لیے اپنے بازوؤں پر بھروسہ کریں، ہم ایسے کشکول نہ پھیلائیں۔ الکفر ملت واحدہ، کافر کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا، کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا۔ خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود جا کے پہنچاؤ۔ میرے مدرسے میں رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی، گرمیوں میں چھٹی ہوتی، ہم رمضان میں پڑھائی رکھتے ہیں اور گرمیوں میں چھٹی کرتے ہیں، لیکن جب یہ حادثہ ہوا میں نے سارے بچوں کو بھیج دیا مختلف مقامات پر، انہوں نے جا کے وہاں 8 دن کام، اس سے زیادہ ان کے بس کا ہی نہیں تھا، وہ 18 19 20 سال کے سارے بچے وہ شل ہو گئے، جب پھر ان کو واپس بلایا۔ پھر دوسرا مدرسہ، اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں، لیکن وہ چلہ لگاتے ہیں تبلیغ میں، وہ چلہ لگا کے رائیون پہنچے تو پھر میں نے وہاں ان کو سب کو اکٹھا کروا کے ان کو ترغیب دی، پھر ان کو ادھر میرا کی طرف بھیج دیا۔ الائی میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، باغ میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، ہمارے مدرسے کے بچے پہنچے۔ پریس میں نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تبلیغ والے کام کوئی نہیں کر رہے، اخبار والے تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، لیکن بس کیا کریں، ہر جگہ جو آوا بگڑا تو قلم والے بھی بگڑ گئے، تو قلم بگڑا تو تحریر بگڑ گئی۔ تو اپنی جیبوں سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے، اور خاص طور پر آپ نے فرمایا اکرم کریم قومین، اور آپ نے فرمایا کہ وہ غنی جو فقیر ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے، وہ غنی جو فقیر ہو جائے، وہ عزت دار جو ذلیل ہو جائے، اس کا زیادہ اکرام کیا جائے۔ ہمیں کسی سے بھی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے، خود سخی بنو، خود اللہ کے نام پہ دو، خود پہنچاؤ، کسی واسطے کے ذریعے سے پہنچاؤ، جو واسطہ معتبر ہو، بیچ میں کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے، ایک گندم کا، کشمش، کھجور۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کھجور کا، کشمش کا نہیں بتاتے، صرف گندم کا بتاتے ہیں۔ گندم کے بنتے ہیں 22 روپے، اور کشمش اور کھجور کے حساب سے بن جاتے ہیں، کھجور کے حساب سے دو تو 200 روپے کے قریب بنے گا، 150، کشمش کے حساب سے دو تو 400 روپے کے قریب بن جائے گا۔ مجھے بھاؤ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ رمضان میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کا دیا کرتے تھے، یا کشمش یا کھجور، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور۔ 3 کلو اچھی کشمش ہو تو وہ اچھی تو 150 روپے کلو کے قریب تو ہوگی، وہ تو 400 سے بھی زیادہ بن جائے گا، اور کھجور اچھی قسم کی 70 روپے کلو ہے، وہ 150 پونے 200 بن جائے گا۔ گندم کے حساب سے دینا وہ صرف 22 روپے بنیں گے، 23 روپے بنیں گے۔ تو جو اس مجمع میں مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو، آخری درجہ گندم، یہ تو ہے فرض۔ اس کے بعد ہے تمہارے لیے مستحب، وہ سارا ہی خزانہ کھول دو۔ عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب قحط آیا تو خود انہوں نے اپنی ذات سے یہ کیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، اور اپنے ذاتی مال میں سے 20 اونٹ روزانہ ذبح کر کے دسترخوان بچھتا تھا اور لوگوں کو کھلایا جاتا۔
20 اونٹ روزانہ کھلائے جاتے تھے، 20 اونٹ روزانہ، 50,000 کا ایک اونٹ آ جاتا ہے، اچھا تو کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا۔ یہ بیت المال میں سے نہیں تھا، یہ ذاتی اپنے ذاتی مال میں سے تھا، ذاتی مال میں سے۔ تو بھائیو اللہ نے بہت رزق دیا ہے اسلام آباد والوں کو، پاکستان والوں کو، کمی کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے، کراچی اسلام آباد میں کوئی حوصلہ کرو، ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے۔ دل کی بات ہے، دل کی بات ہے کہ وہ دل کھولے صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت، وزن جو لگتا ہے وہ کیفیت پر لگتا ہے، مقدار پر نہیں لگتا، مقدار پر نہیں لگتا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے 500 من کھجور پیش کی تبوک کی لڑائی پہ، اور ایک صحابی آئے انہوں نے 3 سیر پیش کی، ایک سا۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عقیل، سعد بن عبادہ نے 5، قیس بن ثابت یا سعد بن عبادہ 500 من کھجور پیش کی۔ ابو عقیل آئے، غریب آدمی تھے، ساری رات کنواں چلایا، 6 سیر کھجور ملی، 3 سیر بیوی کو دی بچوں کے لیے، 3 سیر ایسے جھولی میں ڈال کے آ رہے۔ تو منافق ہنسنے لگے، ارے بے وقوف ہے، 3 سیر سے کیا ہو جائے گا، جا یہ بھی گھر دے کے آ، تیرے بچے کھائیں، تیرے بچے کھائیں۔ تو ان کے رد میں قرآن ہوتا ہے الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، اللہ نے ان پہ لعنت برسائی کہ جو میرے بندوں پر تان کرتے ہیں کہ تھوڑے صدقہ لے کر کیوں آئے ہو۔ یہ تو اللہ نے ان کی عزت افزائی کی، ابو عقیل کی۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ آگے آؤ، وہ کھجور آپ نے لی، لوگوں سے کہا یہ لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، ساری کھجوروں میں برکت آ جائے گی۔ تو بھائیو بڑی مشکل گھڑی آئی ہے، اللہ کے نام پہ اب وہ نہ قانون نہ دیکھو کہ میرا فطرانہ اتنا ہے، میری زکوٰۃ اتنی ہے، آپ جتنا دے سکتے ہو لگا دو، لٹا دو، دکھیوں کی دعا لے لو، دکھیوں کی دعا لے لو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک عورت کو دیکھا مردار مرغی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی، بھاگ کے اندر چلی گئی، تو روک گئے، دستک دی دروازے پر، کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے تعارف میں ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی، انہوں نے اپنا تعارف کرا، عبداللہ بن مبارک سارے عالم کے اسے مشہور ہستی تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آل رسول ہیں، 3 دن سے فاقہ تھا، اب تو ہمارے لیے حرام بھی حلال تھا، تو یہ مردار مرغی نظر آئی، ہم نے اٹھا لی۔ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا تیرے جیب میں کتنے ہیں؟ کہا جی 3000 کا ان کو دے دو، اور وہاں سے واپس ہو گئے، آگے حج پہ نہیں گئے، واپس ہو گئے۔ جب خراسان واپس آ گئے، جب حاجی خراسان سے واپس آئے، حضرت السلام علیکم، مینا میں ہم کٹھے تھے نا؟ ارے بھائی کہاں؟ جی مینا میں آپ اور میں کٹھے ہی تو بیٹھے تھے۔ دوسرا ملا، السلام علیکم، ہم نے طواف آپ کے ساتھ کٹھا کیا۔ تیسرا ملا، میں نے عرفات میں وقوف آپ کے ساتھ کیا۔ اتنے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے تو آپ کو مدینے میں دیکھا، مکے میں دیکھا، مینا میں دیکھا، طواف میں دیکھا۔ وہ حیران پریشان، میں تو گیا کوئی نہیں، یہ سارا چکر کہاں سے ہے؟ تو پھر خواب میں بتایا گیا کہ تیری اللہ کے ہاں یہ سخاوت قبول ہوئی، تیری طرف سے ایک فرشتہ بھیج دیا گیا جو تیری شکل میں یہ مناسک ادا کرتا رہا۔ اور سنو، یہ آپ کے قریب افغانستان کا شہر ہے ہرات، یہاں آ گیا قحط۔ تو آل رسول کا ایک خاندان تھا، ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا، وہ بچے یتیم، تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑا، سمرقند پہنچی۔ ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا، تو جو سمرقند کا جو والی تھا اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول ہوں، میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، مجھے پناہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا تم کوئی گواہ پیش کرو کہ تم آل رسول میں سے ہو۔ کہا میں تو پردیسی ہوں، میرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ تو کہنے لگا ادھر ہر آدمی آل رسول کے دعوے کرتا ہے، چلی جا۔ وہ اٹھ کے باہر نکلی، تو اس کو کسی نے کہا وہ جو مجوسی ہے نا، یہ مجوسی آتش پرست، وہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ ان کے پاس چلی گئی، اس نے ان کا اکرام کیا، فوراً اپنے گھر میں لایا، کھانا پانی میسر کیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں ہے اور اللہ کے نبی کھڑے اور ایک بڑا عالی شان محل ہے۔ تو وہ کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ایمان والے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا
اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر۔